الرحیم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آج کی اس تنظیم کے منچ سے۔ اس وقت جو ہم لوگ آپ کو زحمت دی ہے، اس تعلق سے اصل بات یہی کہنا ہے کہ سپریم کورٹ جو عدلیہ کہلاتی ہے، ہمارے ہندوستان کی سب سے بڑا انصاف کی امیدوں کا مرکز ہے، جہاں مظلوموں کی فریاد رسی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے آئین کا وہ محافظ ہے۔ عدلیہ کے ذریعے ہی اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ قانون کی حکمرانی کا احترام کیا جائے اور حکومت اور دیگر دوسرے ادارے لوگوں کی حقوق کی خلاف ورزی نہ کر سکیں۔ سپریم کورٹ ہندوستان کے ہر شہری کی بنیادی حقوق کے تحفظ کا سب سے بڑا ستون ہونے کے ناطے جمہوریت کا ایک لازمی حصہ ہے، لیکن افسوس، بہت ہی افسوس کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ عدل و انصاف کے اس مرکزی ستون کو، جس پر ہمارے جمہوری حکومت کی پوری عمارت قائم ہے، آج کل نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے معزز وقار کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے بی جے پی کے رکن نشی کانت دوبے نے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف انڈیا کو چہرہ دیکھ کر فیصلہ کرنے والا اور ان پر ملک میں مذہبی جنگ کو ہوا دینے کا سنگین الزام لگایا ہے۔ اسی طرح نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر نے عدلیہ پر حد سے تجاوز کرنے کا الزام لگایا ہے اور اس کے وقار کو جس طرح سے مجروح کرنے کا چیلنج کیا ہے، وہ ہندوستان کی تاریخ کا ہم سمجھتے ہیں سیاہ ترین باب ہے، جس کے ذریعے یہاں کی امن عامہ میں فرقانہ رنگ دینے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہم اس موقع پر سپریم کورٹ کے وقار کو مجروح کرنے اور اس پر سنگین رماز کرنے والے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور سپریم کورٹ کے خلاف میڈیا ایجنسیوں کے ذریعے عوام میں پھیلائے گئے جھوٹے، بے بنیاد، پست اور بیانات کو بنیاد پرستی اور ملک کے امن عامہ کو بگاڑ پیدا کرنے کا ذریعہ اور ملک کے جمہوری ڈھانچے پر براہ راست حملہ سمجھتے ہیں۔ ہم اس موقع پر وزیر اعظم سے مطالبہ کرتے ہیں امن کے اس محافظ سپریم کورٹ کے وقار کو بحال کیا جائے اور اس کے خلاف نازیبہ حملہ کرنے والے رکن پارلیمنٹ نشی کانت کے خلاف فوری تادیبی کارروائی کی جائے۔ ہم معزز سپریم کورٹ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کے خلاف توہین عدالت کا از خود نوٹس جاری کرے اور ملک کی سالمیت کو تحفظ فراہم کرے۔ یہی ہماری آواز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر انشاءاللہ کوشش کی جائے گی اور یہ ہماری آواز سپریم کورٹ کے اور وزیر اعظم تک پہنچ جائے گی۔